میرے محترم دوستو، ان حالات سے ہم گزر رہے ہیں۔ ہم ضیاء الحق کے زمانے سے جمہوری بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں۔ آج بھی ہم جمہوریت کی بالادستی کی تحریکیں چلا رہے ہیں، لیکن نتیجہ کیوں ہمیں نہیں مل رہا کہ اس کے باوجود ہمارے اوپر غیر جمہوری قوتوں کی گرفت مضبوط ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو پھر ایک دن تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ خرابی کی اصل جڑ کیا ہے، اور پھر بڑی بہادری کے ساتھ بے نیاز ہو کر کہ یہ اقتدار اگر ان کے ہاتھ میں ہے اور ہمارا اقتدار ان کے رحم و کرم ہے، تو فیصلہ کرنا ہوگا کہ ہمیں ان کے ہاتھوں سے اب اقتدار نہیں چاہیے۔ ہم اب پہلے اپنے ملک کی آزادی کے لیے لڑیں گے۔ جب آزاد ہو جائے گا، جمہوریت مکمل ہو جائے گی، اس کے بعد پھر اگر اقتدار ملتا ہے تو پھر وہ کم از کم اقتدار ہوگا۔ آئین کی دھجیاں بکھیری گئی ہیں۔ یہ ملک کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ ملک کے ساتھ آئین کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ جمہوریت کے ساتھ مذاق ہوتا ہے، یہ پارلیمنٹ کے ساتھ مذاق کیا جاتا ہے، اور تم نے آسان سمجھ لیا ہے کہ شاید ہم جو چاہیں کر سکیں گے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے اگر ساری اپوزیشن بھی لیٹ جائے گی، جمعیت علماء اسلام سینہ سپر ہو کر اس بدعنوانی کا مقابلہ کرے گی انشاءاللہ۔ سر بکف سر بلند، سر بکف سر بلند، جرأت مند غیرت مند۔ نظام میں اس طرح کی جبر اور زبردستی کو ہم تسلیم نہیں کر سکتے۔ لوگ میں کمزوریاں ہوتی ہیں، کوئی اقتدار کا بھوکا ہوتا ہے، کوئی وزارت کا بھوکا ہوتا ہے، بہت چھوٹی سی قیمت پر آمادہ ہو جاتا ہے، ہوتی ہیں کمزوریاں۔ لیکن میرے علماء کرام، میرے بھائیوں، میرے سر کے دستار، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ذرا اپنی تاریخ کی طرف اپنی نظر لوٹاؤ۔ 300 سال سے میرے اکابرین اس آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے، اس کے لیے قربان ہو رہے تھے۔ کیا ہم نے اپنے اکابرین کی قربانیوں کی لاج رکھنی ہے یا نہیں رکھنی؟ ہمیں حضرت شیخ الہند نے جو منہج بتایا، جو راستہ بتایا، جو رویہ بتایا، اسی کو لے کر ہم نے انشاءاللہ آگے بڑھنا ہے۔ مزید اب غلامی کی زندگی برداشت نہیں ہو سکتی، بہت مصلحتوں سے کام لے لیے، لہذا ہمیں ایک دن تو آخری جنگ لڑنی ہی ہے، چاہے ہم اس میں جیت جائیں، چاہے ہم اس میں ہار جائیں، جو بھی ہو نتیجہ، لیکن اللہ کے ہاں ہمیں سرفروخ ہونا ہے۔ تو اس حوالے سے ہمارے ملک کا نظام چل رہا ہے، ایک جعلی اسمبلی، جعلی اکثریت، اس نے ہمیں انتخابی اصلاحات دینے ہیں۔ جس جبر کے ذریعے سے کل اسمبلی میں ترامیم ہوئی ہیں، میں نے یہاں کوئٹہ کی سرزمین پر کل بھی کہا تھا، اور آج بھی اپنے علماء کرام کی موجودگی میں ایک بار پھر یہ بات کہتا ہوں کہ ہم ان ترامیم کو صرف یہ نہیں کہ مسترد کرتے ہیں، بلکہ ان ترامیم کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے ہیں۔ نعرہ تکبیر! جعلی وزیر اعظم، جعلی وزیر اعظم، جعلی پارلیمنٹ۔ اب ان کو شرم بھی نہیں آتی نا، آپ ان کو یہودی کہیں پرواہ نہیں، اتنے گندے کردار کے باوجود تنگ کر کہتے ہیں ریاست مدینہ، شکل دیکھو اور ریاست مدینہ کو دیکھو۔ آپ لوگوں کے منہ پر ریاست مدینہ کا لفظ آنا، یہی ریاست مدینہ کی توہین کے لیے کافی ہے۔ بدبختوں کہیں کے
تم جیسے گندے اور غلیظ لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم جیسے گندے کردار کے لوگ اس قوم پر مسلط ہیں، تم کب تک اس قوم کو بے غیرت قوم سمجھتے رہو گے؟ کب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا؟ لہذا ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ہم اس وقت پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، ہم نے ان کے سامنے بھی اپنا موقف رکھنا ہے، ہم نے اپنی جماعت کے اجلاس بھی بلانے ہیں، اور اس ساری نئی صورتحال پر ہم نے اثر نو سوچنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا مستقبل کیا ہے، ہم نے کس جہت پہ سفر کرنا ہے اور کس انداز کے ساتھ کرنا ہے۔ یہ ملک ہمارا ہے، کسی کا جاگیر نہیں ہے، اور یہ ملک انشاءاللہ ہمارے مرضی کے مطابق چلے گا، ہمارے آئین کے تحت طے کیے طریقے کے مطابق چلے گا۔ آئین کچھ کہتا ہے اور ہوتا کچھ ہے، اب مزید یہ نہیں چلے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمارے لیے ہمارے حالات کی بہتری کے لیے رحم و کرم فرمائیں، باران رحمت کے لیے بھی دعا کریں۔ اللہ تعالی باران رحمت بقدر حاجت ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی پاکستان کو اور بلوچستان کو بالخصوص امن کا گہوارہ بنائیں، اور پاکستان میں رب العزت قرآن و سنت کی روشنی میں انسانی حقوق کے تحفظ کا نظام ہمیں مہیا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ محترم علماء کرام، آپ تمام حضرات کا جمعیت علماء اسلام